کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے دولت کو عبادت بنا دیا؟ جی ہاں، جہاں باقی قومیں ٹیکس کو بوجھ سمجھتی ہیں، اسلام نے زکوٰۃ کی روح کو طہارت، معاشرتی انصاف اور معیشت کی مضبوطی کا ذریعہ بنا دیا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے زکوٰۃ کا اصل مفہوم کیا ہے، مکہ سے مدینہ تک زکوٰۃ کے نظام نے کیسے جنم لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت ختم کرنے کے لیے کون سا عملی مالیاتی نظام قائم کیا، اور وہ تاریخی لمحات جب ایک اسلامی ریاست میں کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہ رہا۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے دولت کو عبادت میں کیسے بدلا اور عدل پر مبنی معاشی نظام کیسے قائم ہوا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا منظم فلاحی مالیاتی نظام کسی بادشاہ یا معیشت دان نے نہیں بلکہ ایک نبی نے قائم کیا؟ جی ہاں، اسلام نے جب زکوٰۃ کا تصور پیش کیا تو اس نے دولت کی تقسیم کا ایسا عدل سکھایا جو آج کے جدید معاشی نظام بھی حاصل نہیں کر پائے۔ اسلام میں زکوٰۃ صرف چند سکے دینے کا نام نہیں، یہ ایمان، عبادت اور سماجی انصاف تینوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جس نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک کیا اور دنیا کو بتایا کہ دولت کی اصل طاقت تقسیم میں ہے، ذخیرہ میں نہیں۔ لفظ زکوٰۃ عربی کے لفظ زکا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا، یعنی جو مال اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھتا ہے، برکت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کو ایمان کے فوراً بعد رکھا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی نماز بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے اور زکوٰۃ بندے کو بندے سے۔ اسلام سے پہلے عرب میں کوئی منظم مالی یا فلاحی نظام نہیں تھا، دولت چند سرداروں اور قبیلوں تک محدود تھی، غریب، غلام اور یتیم اکثر بھوک سے مر جاتے، سود، استحصال اور ظلم عام تھا۔ قریش کے مالدار تاجر اپنے منافع کے انبار کو جمع کر رہے تھے، لیکن ان کے قریب ہی کوئی مزدور ایک لقمے کے لیے ترس جاتا۔ ایک غیر منصفانہ نظام میں دولت طاقت کی ہتھیار بن چکی تھی۔ اسی ماحول میں اسلام نے آواز دی، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ یہ اعلان دراصل مالی مساوات کے انقلاب کی پہلی دستک تھی۔ اسلام کے آغاز میں زکوٰۃ کو ایک اخلاقی اور اختیاری خیرات کے طور پر پیش کیا گیا۔ پہلے ایمان والوں کو نرم انداز میں یہ سکھایا گیا کہ اپنے مال میں دوسروں کا حق شامل ہے۔ پھر مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی جہاں زکوٰۃ ایک باقاعدہ ریاستی فریضہ بن گئی۔ اب یہ صرف نیکی نہیں بلکہ فرض تھی۔ قرآن نے واضح کر دیا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں سے صدقہ لو تاکہ انہیں پاک کر دو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مواخات مدینہ قائم کی، انصار اور مہاجرین کو بھائی بنایا تاکہ کوئی مسلمان بھوک سے محروم نہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے واضح اصول مقرر کیے۔ زکوٰۃ صرف مالدار مسلمان پر فرض ہے، سونا، چاندی، مویشی، فصلیں اور تجارتی مال سب دائرے میں آئے۔ زکوٰۃ کی شرح اور نصاب واضح کیا گیا۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے 8 مستحقین مقرر ہوئے، فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، غلام، مقروض، اللہ کی راہ میں مجاہدین اور مسافر۔ یوں مدینہ میں پہلی ریاستی مالیاتی نظام قائم ہوا جو عدل، امانت، برابری پر مبنی تھا۔ زکوٰۃ محض ایک معاشی فریضہ نہیں بلکہ عبادت کا تسلسل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ادا کرو تاکہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ زکوٰۃ بندے کو بخل، خود غرضی سے پاک کرتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ مال اللہ کی امانت ہے اور اس میں دوسروں کا حصہ بھی شامل ہے۔ جب ایک قوم اس سوچ کے ساتھ دولت خرچ کرتی ہے تو اس کے دلوں میں نفرت نہیں بلکہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں زکوٰۃ کے واقعات قربانی اور ایثار سے بھرے پڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے گھر میں صرف اللہ اور رسول کا نام چھوڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے آدھا مال راہ خدا میں دیا۔ حضرت عثمان نے جنگ تبوک میں 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار دیے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی تجارت کا بڑا حصہ غریبوں پر خرچ کیا۔ یہ صرف چند مثالیں نہیں بلکہ وہ طرز زندگی ہے جس نے زکوٰۃ کو ایمان کی علامت بنا دیا۔ اسلامی تاریخ میں زکوٰۃ نے معاشرے میں گہرے اثرات چھوڑے۔ غربت کا خاتمہ، زکوٰۃ نے دولت کو غریبوں تک پہنچایا۔ محبت اور اتحاد، غنی اور فقیر ایک دوسرے کے قریب آئے۔ معاشی توازن، مال چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہا۔ امن و انصاف، جب بھوک ختم ہوئی تو جرم بھی کم ہوا۔ یہی وہ وقت تھا جب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، کیونکہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو چکی تھی۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کو صرف مال دینے کا عمل نہیں کہا بلکہ روح کی صفائی قرار دیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کے مال سے صدقہ لے تاکہ انہیں پاک کرے۔ زکوٰۃ انسان کے اندر سے لالچ اور خود غرضی ختم کرتی ہے۔ یہ بندے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ مال اس کا نہیں، اللہ کا عطا کردہ امتحان ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں زکوٰۃ کا نظام مکمل طور پر ریاستی کنٹرول میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں عاملین زکوٰۃ مقرر کیے جو مال جمع کر کے بیت المال میں لاتے، پھر وہاں سے اسے مستحقین تک منصفانہ طور پر پہنچایا جاتا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حکومتی سطح پر فلاحی نظام وجود میں آیا، جہاں ریاست خود غریبوں کی کفالت کی ذمہ دار بنی۔ زکوٰۃ صرف مالی فریضہ نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن نے کافروں کی ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ مال جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اسلام کے ایک ستون کو توڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے اعلان کیا، اللہ کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا چاہیے وہ اونٹ کی رسی بھی روکیں۔ یہ اعلان اس بات کی دلیل تھا کہ زکوٰۃ محض نیکی نہیں بلکہ اسلامی ریاست کا بنیادی قانون ہے۔ اسلام میں دولت کی مالکیت دراصل امانت ہے، ملکیت نہیں۔ قرآن نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے تاکہ تم آزمائے جاؤ، یعنی دولت ایک امتحان ہے کہ تم اسے جمع کرتے ہو یا بانٹتے ہو۔ اسلام نے دولت کے بہاؤ کو روحانی عبادت بنا دیا تاکہ مالدار کے دل میں عاجزی ہو اور غریب کے دل میں حسد نہیں بلکہ محبت۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اسلام صرف ایک دین نہیں بلکہ ایک مکمل ریاستی نظام بن چکا تھا۔ مدینہ کے بیت المال میں منظم زکوٰۃ جمع ہوتی، عاملین مختلف علاقوں میں زکوٰۃ وصول کرتے اور غریب، یتیم، محتاج سب کے حقوق ادا کیے جاتے۔ اب امتحان شروع ہوا، کیا یہ نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قائم رہے گا؟ کیا امت اسی عدل اور دیانت کے ساتھ آگے بڑھے گی؟ یہ وہ وقت تھا جب تاریخ میں خلافت راشدہ کا سنہری دور شروع ہوا، جہاں زکوٰۃ کو صرف مالی فریضہ نہیں بلکہ ایمان کی سرحد سمجھا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد عرب کے کئی قبائل نے بغاوت کی، کچھ نے نبوت کی جھوٹے دعوے کیے اور کچھ نے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا، اللہ کی قسم میں اس سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے اور یہ اسلام کا ستون ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ بہت سے صحابہ نے کہا، ابو بکر ابھی تو امت کمزور ہے، جنگ کا وقت نہیں، مگر خلیفہ نے فرمایا اگر انہوں نے اونٹ کی رسی بھی روکی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے لڑوں گا۔ یہ اعلان دراصل اسلامی مالی نظام کی تحفظ کا اعلان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والے قبائل کے خلاف لشکر بھیجے۔ حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا۔ یہ جنگ مرتدین زکوٰۃ کے خلاف تھی اور ان میں اسلام نے ایک بنیادی اصول واضح کیا، زکوٰۃ ریاست کا حق ہے اور اس کا انکار ایمان کے نظام سے بغاوت ہے۔ یہی وہ قدم تھا
جس نے اسلام کے مالی ڈھانچے کو قائم کیا۔ اگر ابو بکر صدیق اس وقت سختی نہ کرتے تو زکوٰۃ کا نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، مگر ان کے عزم نے اسلام کو دوبارہ مالی اتحاد پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو اسلامی ریاست تیزی سے وسعت اختیار کر چکی تھی۔ عراق، شام، مصر، ایران سب علاقوں سے خراج اور زکوٰۃ مدینہ آنے لگی۔ اب ضرورت تھی ایک منظم ادارے کی، چنانچہ حضرت عمر فاروق نے قائم کیا بیت المال۔ یہ وہ مرکز تھا جہاں زکوٰۃ خراج جمع ہوتا، مستحقین کی فرصتیں تیار ہوتی، بیت المال کے خزانچی مقرر کیے جاتے، ریکارڈ باقاعدہ رکھا جاتا۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں بیت المال کے دروازے کھلے رہتے تھے اور لوگوں کے حقوق وقت پر ادا کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے استعمال میں مثالی عدل قائم کیا۔ ان کی نزدیک زکوٰۃ کا ایک پیسہ بھی اللہ کی امانت تھا۔ ایک رات گشت کے دوران ایک بھوکی عورت کو دیکھا جو اپنے بچوں کو سلا رہی تھی۔ پوچھا کیوں نہیں کھانا بنایا؟ عورت بولی امیر المؤمنین زکوٰۃ دیتے نہیں۔ یہ سن کر عمر فاروق کام گئے، فوراً بیت المال سے آٹا لیا، تیل، کھجوریں اٹھائیں اور خود ان کے گھر پہنچ کر کہا جب تک میں زندہ ہوں کوئی مسلمان بھوکا نہیں سوئے گا۔ یہ وہی عمر تھے جن کے دور میں غریبوں کی حالت ایسی بہتر ہوئی کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے تو تھے لیکن لینے والا کوئی نہ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مالی نظم کے لیے چند انقلابی اصول مقرر کیے۔ شفافیت، یہ آمدنی اور خرچ کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا۔ مرکزیت، بیت المال تمام علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرتا، پھر اسے مرکز کے مستحقین میں تقسیم کیا جاتا۔ امانت، کسی عامل زکوٰۃ کو تنخواہ سے زیادہ لینا منع تھا۔ احتساب، حکومتی اہلکاروں کا ذاتی مال باقاعدہ چیک ہوتا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے اسلامی مالیت کو عدل اور دیانت کا نمونہ بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کی فتوحات مزید بڑھ گئی۔ مصر، شمالی افریقہ، ایران سب اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ زکوٰۃ اور خراج کی آمد اتنی بڑھ گئی کہ بیت المال خزانوں میں زور و مال کی ڈھیر لگ گئے، لیکن عثمان غنی نے اسی دولت کو اپنی ذاتی شان کے لیے نہیں بلکہ امت کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے مدینہ میں نئی نہریں اور کنویں کھدوائے، حجاج کے لیے راستے بنوائے، غریبوں کے لیے وظائف اور بیت المال سے امداد مقرر کی۔ یہ مالی نظم دراصل زکوٰۃ کے برکت یافتہ نظام کا نتیجہ تھا۔ حضرت عثمان غنی اکثر فرمایا کرتے یہ مال اللہ کی امانت ہے جو اس کے بندوں پر صرف عدل کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے۔ وہ خود زکوٰۃ اور بیت المال کی حسابات دیکھتے اور اگر کہیں زیادتی یا کوتاہی ہوتی تو فوراً اصلاح کرتے۔ ان کے دور میں اسلامی ریاست میں دولت کا بہاؤ فلاح کی شکل میں نظر آنے لگا۔ غربت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ جب خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی تو امت فتنوں، سازشوں اور خانہ جنگی سے گزر رہی تھی، مگر علی رضی اللہ عنہ نے اس ہنگامہ خیز دور میں بھی مالی عدل پر سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے بیت المال میں داخل ہو کر فرمایا اے زکوٰۃ کے مال، تو میرا نہیں امت کا حق ہے، تیری حفاظت میری ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن بیت المال میں داخل ہوئے تو دیکھا خزانے میں سونا اور چاندی کے ڈھیر ہیں۔ فرمایا اے چمکنے والی دنیا، کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے نہیں۔ پھر سارا مال مستحقین میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب خلیفہ خود بھوکا رہتا لیکن بیت المال سے اپنی ذات کے لیے ایک دانہ بھی نہ لیتا۔ عاملین زکوٰۃ سے مکمل حساب لیا جاتا، بیت المال کا دروازہ غریبوں کے لیے کھلا رہتا، رشتہ داروں کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ ایک موقع پر جب ان کی بھائی عقیل رضی اللہ عنہ نے کچھ اضافی مال مانگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مال میرا نہیں کہ میں جسے چاہوں دے دوں، یہ تو مسلمانوں کا حق ہے، اگر میں تمہیں دے دوں تو علی ظالم بن جائے گا۔ یہی وہ طرز حکمرانی تھا جس نے اسلامی مالی نظام کو دیانت اور عدل کے عالمی نمونہ بنا دیا۔ چاروں خلفائے راشدین کے مالی نظم کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا زکوٰۃ ایمان کا حصہ ہے اور بیت المال امت کی امانت۔ یہ نظام 5 بنیادوں پر قائم تھا۔ اللہ کی مالکیت کا تصور، مال دراصل اللہ کی عطا ہے، انسانی امانت،
مالدار اپنے مال میں غریبوں کے حق کی امین ہیں۔ ریاستی نظام، زکوٰۃ کا باقاعدہ ادارہ، جمع اور تقسیم کا نظام، شفاف احتساب، بیت المال کا ہر پیسہ عوام کا حق سمجھا جاتا، عدل و فلاح۔ زکوٰۃ کا مقصد صرف دولت کی تقسیم نہیں بلکہ دلوں کی تحریر تھا۔ بیت المال سے وظائف اور کفالت کے نظام عام ہوئے، غریبوں، یتیموں اور مزدوروں کے لیے باقاعدہ رقوم مقرر ہوئے۔ یہ وہ نظام تھا جس میں ریاست عوام کی خدمت گزار تھی اور مالدار عوام ریاست کی مددگار۔ اسلامی تاریخ کا یہ دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر زکوٰۃ کو خلوص، عدل اور دیانت سے نافذ کیا جائے تو معاشرے سے بھوک، ظلم، محرومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ فلسفہ تھا جسے خلفائے راشدین نے اپنی زندگیوں میں زندہ کر دکھایا۔ انہوں نے سکھایا کہ اسلامی حکومت کا اصل حسن عدل پر مبنی مالی نظام میں ہے، جہاں امیر عبادت کے ذریعے اپنا فرض ادا کرتا ہے اور غریب عزت کے ساتھ جیتا ہے۔ آج ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ زکوٰۃ محض چند سکوں کا لین دین نہیں بلکہ ایمان کی دھڑکن ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس نے کبھی غلاموں کو آزاد کیا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا اور امیروں کو عاجزی سکھائی۔ اسلام نے سکھایا کہ دولت اگر بہے تو زندگی میں خوشی پھیلتی ہے اور اگر رک جائے تو بدبو بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ نے ہمیں پیغام دیا کہ اصل امن، اصل فلاح، اصل عزت دینے میں ہے، رکھنے میں نہیں۔ کبھی مدینہ کی گلیوں میں کوئی فقیر نہیں ملتا تھا کیونکہ ہر دروازے پر زکوٰۃ کا نور دستک دیتا تھا۔ یہی وہ روح ہے جو امت مسلمہ کی پہچان ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اسی زکوٰۃ کی فلسفے کو سمجھیں جو دلوں کو جوڑتا ہے اور معاشرے کو زندہ کرتا ہے۔ آئیں ہم سب عہد کریں کہ ہم زکوٰۃ کو صرف فرض نہیں سمجھیں گے بلکہ ایک عظیم امانت، ایک ایمان کا وعدہ سمجھ کر ادا کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ صرف مال کی صفائی نہیں بلکہ دل کی طہارت ہے۔ یہی تھا اسلام کا مالیاتی سفر، عدل، ایمان اور انسانیت کی ایک ایسی کہانی جو آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب زکوٰۃ زندہ رہتی ہے تو امت کبھی بھوکی نہیں رہتی۔ یہ تھی ایک جھلک اس نظام کی جس نے دنیا کو فلاح، انصاف اور ایمان کی راہ دکھائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی روحانی، تاریخی اور ایمان کو جگانے والی واقعات آپ کے دل تک پہنچیں تو ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل، جہاں ہم وقت کے پردے ہٹا کر آپ کو دکھاتے ہیں وہ سچائیاں جو تاریخ کے صفحات میں چھپ چکے ہیں، کیونکہ ہر واقعہ پرانا نہیں ہوتا، کچھ واقعات دلوں میں دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔